اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو مطاف میں دیکھا کہ اس کی شان کے ساتھ طواف کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے خدام ہیں، اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، دھکوں مکوں کے ذریعے طواف کرنے والوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان صاحب کو غور سے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ تو اظہار بندگی، عجز و انکساری کا مقام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے اس کو تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے دنیا کے حرص، کبر، نخوت، خیالات و تصورات کو نکال کر صرف ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں جمانا چاہیے۔ اسی دھیان کے ساتھ اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر اپنی شان ظاہر کرنا اگرچہ ظاہری طور پر ہی ہو قطعاً مناسب نہیں۔ بس یہ خیالات آئے اور ختم ہو گئے۔ وہ صاحب بھی طواف سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد بغداد جانا ہوا۔ وہاں ایک پل کے کنارہ ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر گزرنے والے سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ میں نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیوں غور کر دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ چند سال قبل میں نے ایک امیر شخص کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ طواف کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص آپ کی شکل کا تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ امیر شخص میں ہی تھا۔ میں نے اس ابدیت کے مقام پر تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میں دن بھر لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اور ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کبر و نخوت کی بلا سے حفاظت میں رکھے اور میرے انجام میں بد سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں برائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ دخول جنت سے محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عجب و کبر بھی پر وعیدیں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کی فارغ اوقات میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے عہدے سے جو معزول ہو چکے ہیں، جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، جو غریب و نادار مفلس لوگ ہیں، ان کے لیے آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یوسف، قرآن پاک کی جو خاص صورت سورہ یوسف ہے، اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے کہ ہر قسم کی حاجت یا برآوری اور ضرورت کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو یا نوکری سے نکال دیا گیا ہو تو اس کی کثرت سے تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ واپس اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی غریب و نادار ہو تو اس کی تلاوت کرنے سے بحکم خدا غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اور جس شخص کا حافظہ کمزور ہو، وہ شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قرآن پاک حفظ کرے یا کوئی سورت حفظ کرے یا اسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ ہی مقبول ہے کہ اسے سورہ یوسف پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے سورہ یوسف کو حفظ کریں، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک بآسانی حفظ کر سکیں گے۔ ناظرین، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو یہ بہت ہی بابرکت اور رحمتوں اور فضیلتوں والا ماہ ہوتا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر جو لوگ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے سورہ یوسف کو حفظ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کو قرآن پاک بہت جلد حفظ ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔